اب میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں انس طارق بھائی وہ آئیں اور اپنے مخصوص موضوع پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله تعالى في مقام آخر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ بار بار اس بات کی مومنوں کو اور عام لوگوں کو تنبیہ کی ہے، لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرو۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تعالوا، چلے آؤ، اتل ما حرم ربکم، تاکہ میں تمہیں بیان کروں جو کچھ تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے۔ اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، تاکہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تعالی اس چیز کو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العزت اس کے سوا جسے چاہے معاف فرما دیں گے۔ اور یہ تسلسل صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابن آدم، چاہے تو اس دنیا کے خلا یعنی آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سارے خلا کو گناہوں سے بھر کر میرے پاس آ جائے، گناہوں سے بھر کر مجھے ملے، اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں اس خلا کو یعنی آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اس سارے خلا کو مغفرت کے ساتھ بڑھ کر تجھے ملوں گا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اپنے علاقے سے باہر کہیں دوسرے علاقے میں گئے تھے کسی کام سے۔ وہ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، عیسائی لوگ اپنے پادریوں کو، اپنے پوپ کو سجدے کر رہے تھے، تو انہوں کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کتنی بڑی شان والے ہیں، ان سے کتنے زیادہ افضل ترین شخصیت ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں گا، اور جب وہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا معاذ کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے ان لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے پادریوں کو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا میں
اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم شرک سے جتنا ہو سکے بچیں، اور اس سے بچنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔